عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، تاریخ کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جو ممالک، جو قومیں تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں سلطان عبد الحمید پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع دے۔ فلسطینی میں یہودی تو پہلے بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب مل کر رہتے تھے، لیکن برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا پلان یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر یہودیوں کو الگ ملک اسرائیل بنانے کے لیے جگہ فراہم کی جائے، اور پھر اس وقت گریٹر اسرائیل منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ وہ گریٹر اسرائیل منصوبہ اسرائیل کے فلیگ پہ نظر آتا ہے کہ اس کی حدود کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں ختم ہوگی۔ اسرائیل تسلسل سے اس پر کام کر رہا ہے، اور امریکہ میں اسرائیل کی حامی حکومتیں اس پر کام کرتی آئی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس زاویے سے بتائیں گے کہ آج کا جو ظلم و ستم ہے، جو بربریت ہے اسرائیل کی فلسطینیوں پر، اس کی کہانی اس دن شروع ہو گئی تھی جب سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عثمانی سلطنت میں سے 46 ملک بنائے گئے، عرب الگ کیے گئے۔ آج عرب کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ آج تک عرب ملکوں نے ابراہیم اکارڈ سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، جو اسرائیل اور عرب کے درمیان ریلیشن ہے۔ آج تک سعودی عرب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل سے تعلقات ختم کرتے ہیں، جس کا اظہار کچھ ہی عرصہ پہلے شہزادہ صاحب نے کیا تھا۔ اب آ جائیے پوری اسلامک دنیا پر 57 اسلامک دنیا کے ممالک پرچیاں بھیج رہے ہیں درخواستوں کی صورت میں کہ ظلم بند کر دو، مہربانی کرو، لیکن ایک پانی کی بوتل نہیں بھیج سکے۔ لڑائی تو جاری ہے۔ جو کچھ فلسطینیوں کو میسر ہے اس کے مطابق اپنے حصے کا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن آج تک 8,000 سے زیادہ نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور مسلسل شہادتوں کا عمل جاری ہے۔ اب امریکہ نے قطر کے ساتھ مل کر یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں عرب عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کر دے، تھوڑا سا راستہ کھولنے کا معاہدہ کیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ڈوئل نیشنلز کے لیے، کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں، خاص طور پہ امریکن نیشنلٹی جن کے پاس ہے، انہیں غزہ سے باہر نکلنے کا موقع دیا جائے۔ جب یہ صورتحال ہو تو آپ بتائیے لفظ مسلم امہ کہیں دکھائی دیتا ہے؟ دور دور تک نہیں پتا۔ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے سیاستدان، کسی ایک کا جرأت مند بیان اس لیے نہیں آیا کہ یہ امریکہ کی کاسا لیسی کرنے پہ مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ امریکہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، اس لیے ہر طرف خاموشی ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا کیسے ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا
کہ جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے قومی سطح پر یکجہتی کا اظہار کیا جائے. ایک دن پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر ریلیوں کا اعلان کر دیا جائے، احتجاجی مظاہرے کر دیے جائیں. آج تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اشرافیہ ساری کی ساری اپنے مفادات یورپ اور امریکہ سے جوڑے ہوئے ہیں. تو فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ تو جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، لیکن عرب کو یہ سوچنا ہوگا، تمام عرب ممالک کو. آج فلسطینی عربوں کا دفاع کر رہے ہیں، آنے والے کل میں عربوں کا کردار ختم ہو جائے گا. ابراہیم اکارڈ کے تحت بیانات آپ سب کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بات فیصلہ کن نہیں ہے. OIC غلاموں کی تنظیم ہے. OIC تو غلاموں کی تنظیم کیا کرے گی؟ وہ بھی بیکار بیٹھی. کیا اسرائیل کے عزائم ختم ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ کی عالمی بالادستی کی خواہش کمزور پڑ جائے گی؟ نہیں پڑے گی. لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ فیصلہ کن مارکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا وہ ہوگا. تو پھر عربوں کے موجودہ کردار کا جائزہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں لے لیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب مسلسل بیان کرتے رہے ہیں. تو عربوں کا کردار اب آپ کے سامنے آ چکا ہے، کہیں بھی نہیں ہے. 40 ملکوں کی فوج بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامک 40 ملکوں کی فوج، اور اس کا سپہ سالار پاکستان کا ریٹائرڈ جنرل کو بنایا تھا، ریٹائرڈ آرمی چیف کو بنایا تھا. کہیں دکھائی دی آج تک؟ وہ کہیں اس کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ ہم تیار ہیں اور جیسے ہی ضرورت پڑے گی مداخلت کر دیں گے؟ تیاری کے پیغامات آ رہے ہیں، عملی اقدامات کا کام نہیں ہو رہا. ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے وہاں، اور روزانہ 400-500 شہادتیں ہو رہی ہیں. پانی بند، بجلی بند، خوراک بند، دوائیاں بند، ہر چیز بند ہے. تو آپ بتائیے، یہ جو 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، ان کا وجود کہاں ہے؟ کیا یہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ یہ زندہ ہیں، لیکن غلامی کا قلادہ گلے میں پہن چکے ہیں. جو مظاہرے امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں جہاں بھی ہوئے، ان مظاہروں کی سرکار نے پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ کا وزیر اعظم C-130 میں خود ایمونیشن کے ساتھ جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے وہ طیارے جس کے پیسے پاکستان کے وہ کھا گیا تھا، F-16، 256 کی تعداد میں انہیں مہیا کیے ہوئے ہیں، جن سے مسلسل وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اسی طرح F-35 70 طیارے ہیں، ان سے حملے ہو رہے ہیں. تمام بارود، تمام ایمونیشن، تمام ہتھیار فلسطینیوں پر آزمائے جا رہے ہیں. ممنوعہ ہتھیار بھی آزمائے جا رہے ہیں. بتائیے عالمی ادارے کہاں ہیں؟ جن عالمی اداروں پر آپ فخر کرتے ہیں، عالمی امن کے لیے جو دعوے کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان سب کو لپیٹ کر امریکہ اور اسرائیل نے ایک طرف پھینک دیا ہے. پھر ایسی صورت میں کیا پاکستان اس جنگ سے الگ تھلگ رہ سکے گا؟ ہم اس پہ بار بار فوکس کیے ہوئے ہیں. پاکستانی فوج اور عوام کو جتنی جلدی قریب لایا جائے اتنا فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت
اختلافات ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تقسیم ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں متحد ہونا ہے اور متحد ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو معاشی آزادی دلانی ہے۔ یہ آزادی کرپٹ اشرافیہ نہیں دلائے گی، کیونکہ مقروض کرپٹ اشرافیہ نے کیا ہے۔ یہ آزادی پاکستان میں ایک بھی سیاستدان اور جماعت ایسی نہیں ہے جو دلا سکے۔ یہ آزادی پاکستانی قوم کو لڑ کے حاصل کرنی ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے تمام اثاثے استعمال کر لیے جائے اور پاکستان کو قرض سے نجات دلا دی جائے۔ کوئی نہیں دلوانا چاہتا۔ نواز شریف بے بہا دولت ہے، زرداری کے بے بہا دولت ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس بے بہا دولت ہے، لیکن قرض کوئی نہیں اتارنا چاہتا۔ وہ اس لیے تاکہ امریکہ کی غلامی جاری رکھی جائے۔ اب آپ کو یہ پہلو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب گریٹر اسرائیل پلان بنایا گیا تو انہوں نے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کی کوشش کی۔ بھارت میں مودی کو جس طرح مسلط کیا گیا ہے وہ ریکارڈ اب پبلک ہو چکا ہے۔ آج مودی انتہا پسندی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ انتہا پسند ہندو اور صہیونی اکٹھے ہیں۔ دنیا بھر میں ہندو دانشور اس وقت اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے، ایسے میں کیا بھارت سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری دوستی اسرائیل سے ہو سکتی ہے؟ محمد مرسی کی حکومت مصر میں منتخب حکومت تھی، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کا تختہ جنرل السیسی سے الٹوایا گیا۔ تو کیا یورپ، امریکہ، برطانیہ کسی نے کہا کہ منتخب حکومت کا تختہ الٹنا جرم ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ محمد مرسی سے اسرائیل کو خطرہ تھا۔ تو گریٹر اسرائیل پلان قدم قدم پر حکومتوں کی تبدیلی کا سبب بن چکا ہے۔ آج آزاد حکومتیں بہت تھوڑی ہیں، لیکن اہل ایمان ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ ایمان کا جرت کے ساتھ رقم کر کے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی ٹائم اب شروع ہونے۔ عربوں میں صرف ایک ملک نے تھوڑی سی جرت کی ہے اور وہ ہے اردن، جس نے اپنا سفیر بلا لیا ہے۔ کتنے عرب ممالک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی معاشی ناکہ بندی کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کی معیشت سے ڈیل کرنا بند کر رہے ہیں؟ کتنوں نے کہا آج تک؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ تو جب ایسی صورت میں کسی ایک نے نہیں کہا، پھر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بمبارمنٹ آپ پر ہو، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جنگ آپ پر مسلط کر دی جائے۔ جنگ تو مسلط ہونی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ فیصل کن مارکا اس خطے سے ہونا ہے، لہذا نسل کشی کی یہ جنگ مسلم قوم کی جنگ بنے گی اور عجم اس جنگ کو لڑے گا، چاہے وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، ایران ہو اور دیگر ممالک، وہ سب اس جنگ کو لڑیں گے، کیونکہ یہ جنگ گریٹر اسرائیل کی طرف سے مسلط کی جائے گی اور عالمی دجالی نظام کے لیے راہ ہموار کیا جائے گا۔ تو جب عالمی دجالی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، دجال کی آمد کی خبریں یہودی مذہبی اسکالرز بیان کر رہے ہیں، تو کیا پھر ظہور امام مہدی نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، اور وہی فیصلہ کن لمحات ہوں گے۔ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، ظلم، بربریت، اور جب ظہور امام مہدی کے آمد کے امکانات روشن کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان میں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہمیں پاکستان میں ایک ایسی صف بندی کرنی ہے جو اس نیت سے کی جائے کہ کل جو ہی ظہور امام مہدی کا اظہار ہو، ہم سب ایک صف میں کھڑے ہوں
اور لبیک کہیں، اور پھر وہ فیصلہ کن جنگ جس کا آغاز امریکہ، اسرائیل، یورپ کر چکے ہیں، اس کی انتہا تک ہم پہنچا دیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، آپ سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔